بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ایک صاحب میرے پاس آئے جن کی عمر تقریباً 77 برس ہے، اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ آج سے 35 برس پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی انجیوگرافی کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ کا بائی پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں بائی پاس آپریشن نہیں کرواؤں گا اور میں آپ کو بغیر بائی پاس آپریشن کے ٹھیک ہو کے دکھاؤں گا، کیونکہ میں جب اپنی ان تمام عادات پہ قابو پا لوں گا جن کی وجہ سے مجھے دل کی تکلیف ہوئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جو بات کہی تھی اس پر پورا اترے اور انہوں نے بہت اچھے دن گزارے۔ انہوں نے سارے کام بھی کیے جو زندگی کے انسان کے مشاغل ہوتے ہیں، وہ انہوں نے پورے انجام دیے۔ 2-3 ماہ پہلے کھانا کھانے کے بعد ان کو سینے میں درد ہوا تو ان کے بچے انہیں دل کے ہسپتال میں لے گئے۔ وہاں پہ ان کا معائنہ کرنے کے بعد، ان کے خون کے ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ کی ہم انجیوگرافی کریں گے۔ ان کی انجیوگرافی کی گئی، دل کی شریانوں کا معائنہ کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ آپ کا فوری بائی پاس ضروری ہے۔ یہ کہنے لگے میں نے 35 برس انہی تنگ نالیوں کے ساتھ گزار دیے تو میں اور بھی دن گزار دوں گا، اب اس عمر میں آ کے میں کیا بائی پاس کرواؤں گا۔ آج یہ اسلام آباد سے اپنے چیک اپ کے لیے میرے پاس آئے۔ جب میں نے ان کا مکمل معائنہ کیا تو بہت اچھی صحت کے حامل۔ میں جب ان کی ہسٹری لے رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں روزانہ 2 گھنٹے ورزش کرتا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو انسان صبح کے وقت 2 گھنٹے ورزش کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی علامت نہیں ہے اب، کیونکہ دوائیں کھا رہے ہیں، تو کیا ان کا بائی پاس ہونا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں۔ جب میں نے ان کی انجیو رپورٹ دیکھی اس پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی مین نالی میں تنگی ہے، جس کو ہم LMS کہتے ہیں، ان کی دوسری تینوں نالیوں میں تنگی ہے، تو پھر یہ زندہ کیسے ہیں؟ اللہ کا نظام ہے، کیونکہ بظاہر تو ہمیں ان کی لیفٹ مین سٹیم تنگ نظر آ رہی ہے، ہمیں LED تنگ نظر آ رہی ہے، ان کی لیفٹ سرکمفلیکس رائٹ کورونری آرٹری تنگ نظر آ رہی ہیں، تو پھر یہ زندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کا قدرتی بائی پاس کیا ہوا ہے، کولیٹرلز بن گئے ہیں، اور یہ کولیٹرلز جو ہم بائی پاس آپریشن کرتے ہیں، جو ہم گرافٹ لگاتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہم تو 3 4 5 6 7 گرافٹ لگا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کولیٹرلز کا ایک ایسا جال بنا دیتا ہے جو دل کے پٹھوں کو خون سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے خوف نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کے فوراً بعد اولاد پریشان ہو جاتی ہے کہ میری والدہ کو، والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، وہ اسپتال لے کے جاتے ہیں، وہاں پر ان کا معائنہ کیا جاتا ہے اور انجیوگرافی کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور انجیو کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کا بائی پاس آپریشن ہوگا یا آپ کو سٹینٹ ڈالے جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بائی پاس آپریشن ہونا چاہیے، انجیو پلاسٹی ہونی چاہیے، سٹینٹ بھی ڈلنے چاہیے، لیکن پہلے ان عوامل کو کنٹرول کریں یا ان عوامل کو ختم کریں جن کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوئی تھیں، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سٹینٹ ڈلوانے کے بعد، خاص طور پہ جن کو LED میں سٹینٹ ڈلتا ہے، ان کے دل کے سکڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ان مریضوں کی ایکو رپورٹس دیکھتے ہیں تو ہارٹ اٹیک کے بعد بھی ان کے دل کے سکڑنے کی صلاحیت 55%، 60% تھی، لیکن سٹینٹ ڈلنے کے کچھ عرصے کے بعد جب ان مریضوں کا سانس خراب ہونا شروع ہوا، ان کی ایکو کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ دل کے سکڑنے کی صلاحیت، ایجیکشن فریکشن جو پہلے 55% تھی، 60% تھی، اب وہ 30 اور 35% پہ آ گئی ہے، بلکہ کچھ مریضوں میں تو یہ 25% پر آ جاتی ہے۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کن مریضوں کی ہم نے انجیوپلاسٹی کرنی ہے، کن کو ہم نے سٹینٹ ڈالنا ہے، کن کا ہم نے بائی پاس آپریشن کروانا ہے۔ ہمیں اپنے مریضوں کی گائیڈ لائنز خود بنانی چاہیے۔ دیکھیں، امریکن گائیڈ لائنز، یورپین گائیڈ لائنز
ان علاقوں کے لیے اچھی ہیں، امریکہ کے لیے بہت اچھی ہیں، کیونکہ امریکہ کے لوگ ہیں، ان کا کھانے پینے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ان کا بود و باش، ان کی ہر چیز ہم سے مختلف ہے۔ یورپ میں موسم بالکل مختلف ہوتا ہے، وہاں کے لوگ مختلف ہیں، ان کا جغرافیہ مختلف ہے، ان کے کھانے پینے کی عادات مختلف ہیں، ان کا چلنا پھرنا مختلف ہے۔ ہم ان لوگوں کی گائیڈ لائنز کیسے اپنے ملک میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مریض کی گائیڈ لائن اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم نے مریضوں کو کون سی دوائیں دینی ہیں، کتنی مقدار میں دینی ہے، ان مریضوں کو روزانہ کی بنیاد پر کس قسم کی خوراک دی جائے، ان کے روزانہ کے معمولات کیسے ہونے چاہیے، انہوں نے چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، ورزش کتنی کرنی ہے، سیر کتنی کرنی ہے، تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم اینجیوپلاسٹی کریں، اسٹینٹ ڈالیں یا بائی پاس آپریشن کروائیں۔ اور ہم نے دیکھا کتنا ہی شدید ہارٹ اٹیک ہے، اگر نبض کی رفتار ٹھیک ہے، اگر بلڈ پریشر ٹھیک ہے، شوگر لیول بہتر ہے، دوسرے وائٹلز بہتر ہیں، تو مریضوں کو جب ہم نے احتیاط کروائی، ان کی خوراک میں احتیاط، ان کی دواؤں میں احتیاط، ان کے روزمرہ کے معمولات میں احتیاط، ان کی تمباکو نوشی ختم کروا دی، ان کی الکوہل بند کروا دی، بازار کے کھانے بند کروا دیے، ان کا وزن کم کروایا، ان کے خون میں چکنائیوں کی مقدار بہتر کی، ان کے خون میں شوگر کی مقدار بہتر کی، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول کیا، ان کے غصے کو ختم کروایا، ان کی تیزی کو، جلدی کو ختم کروایا، ان کے ذہنی دباؤ کو ختم کروایا، تو ہم نے دیکھا کہ 97% مریض بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ان کو نہ اینجیوپلاسٹی کی ضرورت پڑی، نہ ان کو بائی پاس آپریشن کی ضرورت پڑی، نہ ان کو اسٹینٹ ڈالے گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی بہت بہتر انداز میں گزارنا شروع کر دی، بلکہ وہ تو یہ بھی بھول گئے کہ ہمیں کبھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ صاحب جو آج میرے پاس آئے، جن کی انجیو رپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ یہ دیکھیں یہ کتنے بہتر انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ روزانہ 2 گھنٹے ورزش کرنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ اپنی حد میں رہتے ہوئے ورزش کرتے ہیں، جہاں پر ان کا سانس خراب نہ ہو، جہاں پر ان کے سینے میں بوجھ نہ ہو۔ اگر ہم سب اپنے آپ کو تبدیل کر لیں تو ہم بھی ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔